بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ناظرین، میں ہوں آپ کا ہوسٹ اکبر علی بھٹی اور آپ دیکھ رہے ہیں QS TV۔ ناظرین، آج میرے ساتھ نوجوان سیاستدان، دبنگ سیاستدان اور جنہوں نے عوامی سطح پر اپنی جو ایک ساکھ بنائی وہ بہت ہی کم عرصہ میں بنائی، اور یہ سابق وائس چیئرمین میونسپل کمیٹی علی پور چٹھا، سٹی صدر مسلم لیگ نون علی پور چٹھا، میری مراد جناب رانا رضوان اختر میرے ساتھ موجود ہیں۔ آج ہم موجودہ صورتحال جو اس وقت بنی ہوئی ہے پاکستان تحریک انصاف کے حوالے سے اور نون لیگ کے حوالے سے، بلکہ متحدہ اپوزیشن کے حوالے سے، تو اس پر ہم گفتگو کریں گے۔ تو میں زیادہ وقت جو ہے ضائع کرنے کے بغیر ان سے اپنی گفتگو کا آغاز کروں گا۔ جی رانا صاحب، کیا حال ہے آپ؟ جی الحمدللہ۔ رانا صاحب، آپ کا بہت شکریہ کہ آپ نے اپنے قیمتی ٹائم میں سے ہمیں ٹائم نوازا۔ بہت شکریہ جی۔ تو میرا پہلا سوال یہ ہے کہ اس وقت جو موجودہ صورتحال ہے، نون لیگ کی حکومت آ چکی ہے اور ملکی حالات بھی جو ہے وہ کافی خراب ہیں۔ اب آپ ان سے کیا توقعات رکھتے ہیں کہ شہباز شریف کی حکومت جو ہے یہ بہتری کی طرف آئے گی یا اسی طرح ہی کام چلے گا؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ بٹ سب بات یہ ہے کہ یہ حکومت کے ساتھ جو معاملات ہوئے ہیں، عدم اتفاق اور نئی PDM کی گورنمنٹ بننا، یہ سب کوئی گورنمنٹ حاصل کرنے کے لیے نہیں تھا۔ جو ایک پبلک کے جو حالات ہو چکے ہیں، عوام جس مہنگائی کی چکی میں پس رہی ہے، امن و امان کی صورتحال ہے، سفارتی معاملات ہیں، اتنے برے حالات ہو چکے تھے۔ اس سے زیادہ اگر مزید لیٹ کیا جاتا تو یہ مزید جو ہے نا بری سائڈ پہ، غلط سائڈ پہ جانے تھے۔ ٹھیک ہے۔ تو اس لیے انہوں نے یہ سارا اقدام اٹھایا ہے۔ تو اس کا مقصد یہی ہے کہ ملک کو بہتری کی طرف گامزن کیا جائے۔ اور توقع کی بات یہ ہے کہ دیکھیں، جب بھی نون لیگ کی گورنمنٹ جب بھی آئی ہے، انہوں نے ملک کو آگے کی طرف لے کے گئے ہیں، اور انشاءاللہ امید ہے کہ ابھی بھی مزید بہتری کی طرف لے کے جائیں گے اور حالات کو سنبھالیں گے انشاءاللہ۔ اچھا، معاشی حالت بھی بہت نیچے چلی گئی ہے، تو کیا شہباز شریف ٹھیک کر لیں گے اس کو؟ آپ کیا سمجھتے ہیں؟ دیکھیں جی، تاریخ گواہ ہے اس بات کی کہ پاکستان کی معیشت کا جب بھی مطلب بہتری کی طرف اس کا رخ ہوا ہے تو نون لیگ کے دور میں ہوا ہے۔ ٹھیک ہے۔ نون لیگ نے اس کو ایشین ٹائگر بنانے کے لیے بہت محنت کی، اور ہم مطلب 2016-17 تک جو ہے نا بہت بہتر جو ہے نا طریقے سے آگے کی طرف جا رہے تھے۔ لیکن اچانک پھر جو چیزیں معاملات ہوئے، اس کے بعد بالکل جو ہے ترقی کا لیول ہر چیز نیچے آ گیا۔ تو انشاءاللہ جو معاشی صورتحال ہے اس کو بھی نون لیگ ہی کنٹرول کر سکتی ہے۔ کسی اور کے پاس یہ کیپیسٹی نہیں ہے، ان کے پاس یہ ایکسپیرینس ہی نہیں ہے، تجربہ نہیں ہے کہ وہ اس کو بہتری کی طرف لے جا سکیں۔ جیسا کہ انہوں نے آتے ہی ایک ہلچل تو مچا دی۔ لیکن پہلی اسپیچ تھی وزیر اعظم صاحب کی، شہباز شریف صاحب کی، تو ایک تعارفی اسپیچ ہو سکتی تھی، جس طرح کے روٹین میں لوگ کرتے ہیں، ٹھیک ہے، ادھر کی باتیں کر کے اور یہ کریں گے وہ کریں گے، وہ کر سکتے ہیں۔ انہوں نے پریکٹیکلی ریلیف دیا عوام کو۔ 10% تنخواہیں بڑھانا آسان کام نہیں تھا، پینشن بڑھانا، تنخواہیں بڑھانا، ٹھیک ہے، آٹے پہ سبسڈی دینا، بیسک انکم سپورٹ جو ہے اس کو بحال کرنا، ٹھیک ہے، اور مطلب اور بھی کافی ساری چیزیں انہوں نے اناؤنس کی ہیں جو پہلی تقریر میں ہی کر دی انہوں نے، ٹھیک ہے۔ تو اس کا مطلب یہ ہے کہ انہوں نے تیاری کی ہوئی تھی، وہ ایسے بیٹھے نہیں ہوئے تھے، ٹھیک ہے۔ اور انشاءاللہ مزید آگے کے لیے انہوں نے پلان ڈیفینیٹلی پارٹی نے کیا ہے، جو ماہرین ہیں ان کے مشاورت کے ساتھ آگے چلیں گے، اور انشاءاللہ معیشت بہت بہتر جو ہے نا سائڈ پہ جائے گی۔ اچھا، عمران خان کے بقول حکومت پاکستان جو تھی وہ خارجہ پالیسی کو آزاد بنا رہی تھی، اور اوپر سے یہ نون لیگ بلکہ متحدہ اپوزیشن نے جو کام کیا ان کی حکومت گرا دی۔ تو کیا آپ اس حوالے سے کیا سمجھتے ہیں کہ یہ کوئی اقدام ہو رہے تھے یا ویسے ہی بیانات میں تھا؟ جی دیکھیں، کیسے آزاد خارجہ پالیسی تھی کہ آپ نے ملیشیا میں آپ کانفرنس بلاتے ہیں، آپ کے کہنے پہ بلائی جاتی ہے، اور کسی دوسرے ملک کے پریشر میں آگے آپ وہاں جانے سے انکار خود ہی کر دیتے ہو کہ میں جا ہی نہیں سکتا۔ آپ سعودیہ سے ٹریول کرتے ہو امریکہ کے لیے، اور رستے میں آپ کو جہاز جو ہے نا واپس بلا لیا جاتا ہے۔ تو مطلب اس کا مطلب لوگوں کے اشاروں پہ ناچ رہے ہیں۔ آپ کوئی آزاد جو پالیسیز کو کیسے کہہ سکتے ہیں؟ ممکن نہیں۔ آزاد پالیسی وہ تھی جب ایٹمی دھماکے کرنے کا ٹائم تھا۔ اس ٹائم امریکہ نے $5 ارب آفر کیے، ٹھیک ہے، پریشر بھی ڈالا، لالچ بھی دیا، سب کچھ دیا، لیکن پاکستان ایک آزاد ملک ہے، اس نے اپنا فیصلہ خود کیا، ٹھیک ہے۔ نواز شریف نے اس ٹائم 5 کے بدلے میں 6 دھماکے کیے۔ وہ آزادی ہے۔ یہ آزادی نہیں ہے کہ کوئی کہے کہ نا ملک آپ نے دورہ کرنا ہے، کوئی کہ اس کا نہیں کرنا، سی پیک کو آپ بالکل سلو کر دیں، رول بیک چلو نہیں، لیکن سلو تو ڈیفینیٹلی کیا ہے، ٹھیک ہے جی۔ تو اس طرح یہ آزاد خارجہ پالیسی بالکل نہیں تھی۔ انشاءاللہ یہ پالیسی اب بہتر ہوگی، اور اس کو بالکل آزاد پاکستان کے جو معنی ہے اس معنوں میں پورا کیا جائے گا۔ اچھا، امریکی خط کے حوالے سے کافی انہوں نے شور شرابہ کیا، تو آپ کیا سمجھتے ہیں ایز اے لوکل سیاستدان؟ دیکھیں جی،
کوئی بھی چیز ہے, کوئی بھی معاملہ ہے, اس کے لیے ادارے موجود ہیں, ٹھیک ہے, اس کے لیے پلیٹ فارم موجود ہیں, ٹھیک ہے. سلامتی کونسل کی میٹنگ میں اس کو پیش کیا جانا چاہیے تھا. اگر وہ اتنا سینسٹیو ایشو تھا تو مطلب کیا ہے, وہ صرف کیا وزیر اعظم خود پڑھ کے اپنے پاس بس رکھ لے گا, اس پہ کوئی سلامتی کونسل میں تو پیش کیا گیا, انہوں نے باقاعدہ اسٹیمپ بھی لگائی ہے, اسٹیمپ لگائی ہے, لیکن اس کو وہ کیا لفظ بولتے ہیں, ڈی کلاسیفائڈ جو ہے نا وہ پیش کیا گیا, وہ دکھایا نہیں گیا. یہ سب پارٹیوں کو اعتماد میں لینا چاہیے اگر واقعی بات تھی, ٹھیک ہے. جتنے بھی سیاسی پارٹیاں ہیں ان کو اعتماد میں لینا چاہیے تھا, تاکہ سب مل کے اگر واقعی اس طرح کا معاملہ اس پہ جو ہے نا یکجا ہو کے ملک کے لیے بولتے, آواز اٹھاتے. تو صرف وہ ایک بہانہ تھا کہ اس سے پہلے کہتے رہے کہ عدم اعتماد آ نہیں سکتا, یہ لا نہیں سکتے, بندے پورے نہیں کر سکتے. جب بندے پورے ہو گئے پھر انہوں نے نیا ڈرامہ شروع کر لیا, مطلب مذہب کارڈ کھیلنا شروع کر دیا. مذہب کارڈ بھی انہوں نے سمجھا کہ اس کا فائدہ نہیں, لوگ اس کو نہیں مان رہے کہ اس کا مذہب سے جتنا تعلق ہے وہ سب کو ہی پتہ ہے, ٹھیک ہے. اس کے بعد انہوں نے یہ لیٹر والا بہانہ جو ہے یہ ڈھونڈ لیا. یہ صرف بہانے بازیاں تھیں اور کچھ نہیں. اور باقی یہ کہ میاں صاحب نے اعلان کیا ہے کہ اس کے اوپر جو باقاعدہ انکوائری ہوگی, ان کیمرہ اجلاس ہوگا, اس میں بریفنگ لی جائے گی. اگر اس طرح کی بات نکلے گی, انہوں نے یہ بھی کہا کہ اگر اس میں عدم اعتماد کے متعلق کوئی بھی اس کا لنک نکلے تو میں استعفیٰ دے دوں گا. اچھا, آپ کیا سمجھتے ہیں کہ وہ ٹاپ سیکرٹ جو چیز ہے اس کو ایسا کرنا لانا چاہیے؟ دیکھیں, جو ذمہ داران ہیں, بٹ سیکرٹ کا مطلب تو یہ نہیں کہ میرے پاس سیکرٹ آ گیا ہے تو میں اس کو چھپا کے رکھ دوں, یہ مطلب نہیں ہے. اس کا کوئی رسپانس بھی تو دینا ہے نا, کوئی اتھارٹی اس کا رسپانس دینے والی تو ہے. جو آپ الزام لگاتے ہیں اس کو ثابت کرنا بھی تو ضروری ہے. اس کا کوئی نہ کوئی پلیٹ فارم تو موجود ہے, تو اس کو میں پیش کرنا چاہیے ڈیفینیٹلی. اچھا, پیپلز پارٹی اور نون لیگ ایک دوسرے کو گالیاں دیتے تھے, لیکن ذاتی مفاد کی خاطر بقول عوام کے, میں نہیں کہتا, اکٹھے ہو گئے ہیں. کیا آگے چل پائیں گے؟ پہلی بات تو یہ ہے جی کہ گالیاں دیتے تھے, اس بات میں ظاہر انکار کرنا جو ہے غلط بات ہے. بالکل ظاہر سیاسی حریف تھے ایک دوسرے کے, لیکن پہلی بات تو یہ کہ عوام بالکل نہیں کہتی ہے. عوام کے کہنے پہ لوگ اکٹھے ہوئے ہیں, عوام کی بھلائی کے لیے وہ لوگ اکٹھے ہوئے ہیں. اس جو ایک ظالم حکومت تھی اسے جان چھڑانے کے لیے یہ لوگ اکٹھے ہوئے ہیں, ٹھیک ہے. آگے چلنے کی بات یہ ہے کہ وہ ایک علیحدہ سیاسی پارٹی ہے, یہ ایک علیحدہ سیاسی پارٹی ہے. دونوں نے اپنے اپنے سیاسی مستقبل کا فیصلہ خود ہی کرنا ہے, ٹھیک ہے. اپنے اپنے مستقبل کو دونوں نے دیکھنا ہے. اگر ان کو لگے گا کہ وہ اکٹھے چل سکتے ہیں, اس میں ان کی سیاسی مستقبل بہتر ہے, تو شاید اکٹھے بھی چل سکیں. اور ادروائز یہ ہے کہ وہ آلریڈی علیحدہ علیحدہ پارٹیاں ہیں. وقتی طور کا ایک اتحاد ہے پی ڈی ایم, ٹھیک ہے. پی ڈی ایم میں تو بلکہ پی پی ابھی نہیں ہے, لیکن چلے حکومتی اتحاد کہہ لیں, اپوزیشن کہہ لیں, ٹھیک ہے. تو اگر ان کو بہتر لگے گا جو اپنے سیاسی مستقبل کے لیے اس طرح وہ کریں گے, کیونکہ آگے الیکشن تو سال ڈیڑھ سال آ جانے ایسے گزر جانا ہے, بالکل لگنا. تو پھر انہوں نے الیکشن تو الگ الگ ہی لڑنا ہے نا, وہ تو نہیں, یا یہ ہو سکتا ہے کہ اکٹھے لڑیں؟ ماضی میں تو یہی ہے کہ الگ الگ ہی لڑا آج تک انہوں نے. تو ابھی بھی کوئی ایسی بات ابھی تک نہ کوئی ایسا بیان یا کوئی ایسی چیز ہمارے اس میں تو نہیں ہے علم میں کہ انہوں نے یہ اکٹھے الیکشن لڑنے کا فیصلہ کیا ہو. میرا ایسا کوئی خیال نہیں. اچھا, نواز شریف کی بھی سنا جا رہا ہے کہ عید کے بعد آ رہے ہیں, تو وہ اس وقت سزا یافتہ بھی ہیں, تو کیا شہباز شریف کی حکومت انصاف کر پائے گی؟ انصاف حکومت نے نہیں کرنا بٹ صاحب, انصاف تو کرنا عدالت نے, ٹھیک ہے. تو اگر پاکستان آئیں گے تو لامحالہ قانون ہے, آئین ہے ملک کا, اس کے مطابق ان کو عدالتوں میں پیش ہونا پڑے گا. اگر سزا ہے تو ان کو سزا بھی کاٹنی پڑے گی. اگر عدالت ان کی سزا جو ہے ریورس کر دیتی ہے وہ بھی عدالت کا اختیار ہے. اگر ان کے کیسز جو عدالتیں ان کو بے گناہ قرار دے دیتی ہیں تو ظاہر ہے وہ آزاد شہری ہوں گے. اگر ان کو گناہ گار ثابت کر کے عدالت جو ہے سزا ہی دیتی ہے تو ان کو سزا کاٹنی پڑے گی. یہ تو ٹھیک. اچھا, آپ چونکہ لوکل سیاستدان ہیں, نچلی سطح پر بلدیاتی الیکشن کے حوالے سے آپ کیا کہیں گے؟ بلدیاتی الیکشن کا مطلب اس نے پی ٹی اے کی گورنمنٹ نے شروع کیا تھا سلسلہ, تو وہ بڑا عجیب و غریب سے حلقہ بندیاں اور سارے معاملات کیے تھے. تو ابھی تو بالکل مطلب پس منظر میں چلا گیا معاملہ. ابھی تو ایک گورنمنٹ, میرا خیال ہے کہ بلدیات سے پہلے جنرل الیکشن شاید پہلے ہو جائیں گے, میرا خیال تو یہ ہے. نہیں تو کیا بلدیات اگر وہی جو ہے, آپ یہ نہیں کر سکتے اب تو آپ کی حکومت ہے کہ جو ہمارا ٹنور ضائع کیا گیا وہ ہمیں ضائع جائے واپس؟ اس کے لیے ہمارا ایک پنجاب کا جو ہے نا بلدیات اتحاد کا گروپ ہے, ٹھیک ہے. تو اس میں ایک وفد جو ہے نا اس تشکیل دے رہے ہیں, اس میں بحث ہو رہی ہے. تو جیسے ہی پنجاب کا معاملہ جو ہے یہ ووٹنگ والا کلیئر ہوتا ہے, حمزہ صاحب وزیر اعلیٰ اگر وہ اپنا الیکٹ بن جاتے ہیں تو اس صورت میں انشاءاللہ ان کے ساتھ ملاقات کی جائے گی اور ان کو یہ ریکویسٹ کی جائے گی کہ جس طرح ٹینیور چل رہا تھا, جو الیکٹڈ لوگ تھے ان کو اپنا جو ہے نا باقی کا ٹائم پورا کرنا دیا جائے. کتنا وقت ضائع ہوتا تقریباً 26-27 ماہ کے قریب.
2 साल बन जाते हैं, 2 साल से भी ज़्यादा। ज़्यादा बन जाते हैं अगर वो 2 साल आपको मिल जाएं जी। तो आप क्या समझते हैं कि आप जो अधूरे काम या अवामी खिदमत में किस हद तक आप कर सकते हैं इजाफा? देखें, जितना टाइम हमें मिला हमने उसमें कोशिश की ज़्यादा से ज़्यादा जो कर सकें हम। तो ज़ाहिर है बीच में इतना लंबा गैप आ गया, अभी अगर दोबारा से टाइम मिलता है तो नए सिरे से चीज़ें शुरू करनी पड़ेंगी हमें। लेकिन ये है कि अभी चलें कुछ ना कुछ ये ज़रूर सहूलत होगी कि गवर्नमेंट अपनी है, ठीक है, हमारी पार्टी की गवर्नमेंट है, चाहे बेशक इत्तेहादी हैं, लेकिन पंजाब में तो कम अज़ कम पार्टी की होगी, तो उसमें हमें काफ़ी सपोर्ट मिल सकती है और बेहतर तरीके से परफॉर्म कर सकते हैं सही, अगर मौका मिले तो। ठीक है। वैसे भी आप तो अब समझते हैं ना सारी चीज़ें, जी, definitely। मेरा ख्याल है कि अब तो आपके लिए बहुत आसान होगा आगे काम नहीं, शुरू में देखें जी, पहला एक 6 महीने साल तो आपको सीखने में, चीज़ों को समझने में गुजर जाते हैं। आपको नए बंदे को पता ही नहीं होता कि मामलात क्या हैं। तो अल्हम्दुलिल्लाह चले हम एक टाइम लगाया है उसमें कि हमें सारे सेटअप का, चीज़ों की तरतीब का, किस चीज़ को कैसे मैनेज करना है, किस चीज़ का क्या तरीका है, ये सारी चीज़ें अल्हम्दुलिल्लाह सारे जानते हैं अच्छी तरीके से। जी बुश। जी नाज़रीन, आपने जनाब राना रज़वान अख्तर साहब की गुफ्तगू सुनी, जो कि नून लीग के बहुत ही जाले कारकुन हैं ये, और इन्होंने नून लीग की अपनी जमात के लिए जो इकदाम किए वो भी कोई ढके छुपे नहीं है। हाल ही में इन्होंने एक बहुत अच्छी रैली निकाली, बहुत सारे अपने MP से मिलकर काम किया, सिटी सदर भी हैं, इस हवाले से भी काफ़ी काम कर रहे हैं। तो इनकी जो ख्वाहिशात हैं वो आपने सुनी, बहुत नेक हैं, आवाम के लिए कुछ करना चाहते हैं। और हाँ, मैं एक बात बताता चलूँ कि अपने जो भी इन्होंने टर्नओवर में गुज़श्ता वाइस चेयरमैन के हवाले से इन पर एक पाई का बल्कि एक देने का भी जो है ना वो करप्शन का इल्ज़ाम या लोग लगाते हैं पुष्ट पीछे, लेकिन इन पर वो भी नहीं है। तो उम्मीद है कि आपको पसंद आएगी और आगे भी इनको आप ज़रूर कामयाब करेंगे। इनकी कामयाबी में ही हमारी जो ये इलाका है अलीपुर चट्ठा का, उसकी तरक्की वाज़ेह है। तो इसी के साथ ही अकबर अली भट्टी को इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफ़िज़।